أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. اللہ نے ان لوگوں سے جو تم سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ وہ انہیں ضرور زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جس طرح ان لوگوں کو خلافت عطا فرمائی لوگوں سے پہلے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور ان کے لیے اس دین کو ضروری اقتدار دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا وہ میری عبادت کریں میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں ومن کفر بعد ذلك فأولئک هم الفاسقون اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اب اس آیت طیبہ کے اندر اللہ رب العزت مسلمانوں کو ایک حوصلہ اور ایک اللہ کی طرف سے انہیں خوشخبری اور بشارت دی جا رہی ہے۔ وہ یہ بھی کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے اس وقت سارے کفار مل کر آپ کے اور آپ کے صحابہ کرام کے دشمن بنے گویا کہ جس طرح کی کمان سے تیر نکالا جاتا ہے وہ سارے مدد لوگ میرے آنا ہونے ہیں وہ نہیں چھوڑو۔ ایک طرف کفار بھی دشمنی اور دوسری طرف منافقین کا خفیہ سازش ہے۔ اب یہ دونوں طرف سے مسلمان گھرے ہوئے ایک تو ظاہر دشمن ہے کافر اور دوسرے وہ لوگ تھے جو بظاہر مسلمان تھے اپنے آپ لیکن خفیہ سازشیں مسلمانوں کے خلاف کر رہے۔ اب دونوں طرف سے مسلمان اس حقیقت کو سہارا اللہ رب العزت نے پیغمبر کو سوگا بشارا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے اور تم سے جو پہلے لوگ تھے ان سے جنہوں نے اعمال صالحہ کیے نیک عمل کیے کیا اللہ نے بشارت دی کہ وہ ضرور تمہیں زمین کا جانشین بنایا ہے زمین پر خلافت اور اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے اقتدار عطا فرمایا تھا۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے بنی اسماعیل بنی اسرائیل
اور اسی طریقے سے حضرت داؤد کی عمر، جناب سلیمان علیہ السلام کی عمر، ان کو اللہ نے اقتدار دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بھی ایسے اقتدار دوں۔ اور پھر چشم فلک کے منظر دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح بن کر کے بلاد اسلامیہ کے حکمران ہوئے، بحرین، یمن، مکہ مدینہ، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد اللہ نے جو خلفاء فرمایا ان کے دور حکومت کے اندر اسلام کتنا پھیلا، اور ایسا پھیلا کہ ہر طرف فتوحات و فتوحات، ہر طرف اسلام کے جھنڈے ہی گاڑ دیے گئے۔ آپ دیکھ لیں یہ سارا علاقہ، یمن، ایران، فارس، شام، پورے بلاد اسلامیہ خلفاء راشدین کے دور میں اللہ نے اقتدار عطا فرمایا، مسلمانوں کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، وہ غلبہ عطا فرمایا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے جو تمہارا دین پسند کیا ہے اسی کے اوپر تم ضرور جمے رہو، ڈٹے رہو، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ میں تمہارے خوف کو امن میں بدل دوں گا۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ جب اس وقت اس سے پہلے ڈاکہ، رہزنی، قتل و غارت عام تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے صحابہ ایک ایسا وقت آئے گا اللہ اس خوف کو امن میں بدل دے گا کہ ایک اور ہیرا سے اپنے سونے کی زیوروں سے ندی اکیلی تنہا نکلے گی، بیت اللہ پہنچے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، حجر اسود کا طواف، بیت اللہ کا طواف کر کے پھر اپنے منزل مقصود تک پہنچے گی، ہیرا سے صنعت کا سفر کرے گی، اللہ کے خوف میں جواب سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پھر یہ بشارت، یہ پیشی ہوئی خلفائے راشدین کے دور میں، اور بالخصوص سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ بشارت مکمل ہوئی۔ خوشی سے آنسو آ گئے، میرے رب نے بشارت دی تھی ایک ایسا وقت آئے گا کہ عورت ہے سونے سے لدی ہوئی وہاں سے ہیرا سے چلے گی، صنعت کا سفر کرے گی، بیت اللہ پہنچے گی، اسے اللہ کی علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے وہ بشارت میرے دور میں مکمل ہوئی، سے تو شکر ادا ہے۔ اللہ خوف کے بعد امن میں بدل دے گا اس حالت کو، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یعنی کہ اللہ اقتدار دے گا، خلافت دے گا، خوف کو امن میں بدل دے گا، یہ ساری چیزیں کب دیں گے؟ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اور دوسری چیز فرمایا ومن کفر بعد ذلک، اس کے بعد فرق کرے گا فاولئک هم الفاسقون، یہ دو بڑے نافرمان ہیں۔ اور ساتھ اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اگر میں کسی کو اقتدار اعلیٰ دے دوں نا، زمین کی حکمرانی دے دوں تو اس پر سب سے پہلے جو اپنی رعایا پر حکم لاگو ہوتا ہے حکمران کو کہ وہ نماز قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ دوسرا حکم آپ زکات ادا کریں، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں، لعلکم ترحمون، شاید تم پر کیا جائے نہیں کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ نے نیک اور بری کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔